جاوید چودھری صاحب جو چاہیں کر دیں، کم ہے. ایک بار پھر جاوید چودھری صاحب نے ایک بڑا کمال کیا ہے، اس بات کی تعریف کی جانی چاہیے. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کچھ تسلی بھی دے دی ہے. 14 اگست کو اعلان ہوا، لسٹ آئی، انہوں نے اپنے باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر جا کے لسٹ بھی شیئر کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا. انشاءاللہ آج 23 مارچ ہے، یوم پاکستان ہے، تو یہ دن آپ کو مبارک، یہ دن تمام پاکستان کے لیے مبارک ثابت ہو، اور پاکستان ہم ویسا دیکھ پائیں کہ جیسا پاکستان ہم نے بنانے کا خواب دیکھا تھا. الہی آمین. لیکن ہمارے کرتوت ایسے نہیں ہیں کہ جیسا پاکستان ہم نے بنانے کا خواب دیکھا تھا ویسا پاکستان ہم بنانے جا رہے ہوں. اس ویڈیو کے موضوعات پر بات کریں. کیا علی امین گنڈاپور کے دیے گئے لائسنس کے تحت خیبر پختونخوا میں وہ جو لائسنس تھا نا، اینٹ مار کے سر پھاڑ دینا، کہنا علی امین گنڈاپور نے کہا تھا، تو کیا وہ پہلا سر پھٹ گیا ہے؟ اس بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اپنے لیے سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے. یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے. سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے. اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات. اینکر جاوید چودھری صاحب، انہوں نے ایک کرامات کے ذریعے ایک مردہ خاتون کو زندہ کر دیا ہے. یہ بھی میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے جاوید چودھری صاحب نے یہ کمال انجام دیا ہے. اور آج کے دن جو قومی اعزازات ملنا ہیں، ایوارڈز ملنا ہیں، ان میں ایک نام ڈالا گیا تھا. وہ نام کب نکالا گیا، نام نکلنے والے کو بھی نہیں پتا. اب کہانی کچھ کھل رہی ہے، اس کی بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی رشوت مانگے گا، اور انہوں نے ساتھ میں کہا تھا کہ جو رشوت دیتا ہے جو لیتا ہے دونوں جہنمی ہیں. رشوت مانگے خیبر پختونخوا میں سرکاری ملازم، اینٹ اٹھانا، سر پھاڑنا، بتانا، علی امین گنڈاپور نے کہا تھا. بڑا واویلا ہوا. ٹھیک ہوا کہ آپ ایسے لائسنس کیسے دے سکتے کہ سر پھاڑ دینا. پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا نہیں، یہ تو اشارتاً بات کی گئی ہے، یہ تو استعارتاً بات کی گئی ہے. استعارہ ہے کہ برداشت نہیں کریں گے، کرپشن برداشت نہیں کریں گے، رشوت مانگنا برداشت نہیں کریں گے. تو کوئی اینٹ مار کے سر پھاڑنے کا لائسنس علی امین گنڈاپور صاحب نے نہیں دیا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا. بہرحال جذباتی سا بیان تھا، جوش خطابت میں دے دیا گیا، نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن پھر اس کے بعد ایک سوشل میڈیا پر تصویر آئی. اس تصویر میں یہ کہا گیا کہ علی امین گنڈاپور نے جو لائسنس دیا تھا اس کا پہلا نتیجہ آ گیا ہے. خیبر پختونخوا میں پہلا سر پھاڑ دیا گیا ہے. ایک بندے کی تصویر ہمارے سامنے آئی، اس کے خون بہ رہا تھا، چہرے پر خون تھا. کہا گیا خاتون نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفتر تھا، اور اس دفتر میں پشاور مدینہ کالونی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں خاتون نے سر پھاڑ دیا ایک بندے کا کہ وہ رشوت مانگ رہا تھا. علی امین گنڈاپور نے کہا ہے میں نے کر دیا. اب جب یہ خبر سوشل میڈیا پر تصویر چلنے لگی کہ ایک بندہ جو ہے وہ شلوار اس نے پہنی ہوئی ٹاپ لیس ہے اور اس کی باڈی پر خون بہ رہا ہے، یہ تصویر آ گئی. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ وہاں کے صحافی دوستوں سے معلوم کرنے پر کہ یہ خبر غلط ہے. پشاور کی مدینہ کالونی میں یہ خبر غلط ہے. یہاں کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفتر ہے ہی نہیں. یہ تصویر ایک اور موقع کی ہے. یہ تصویر ایک غالباً جو پتہ چل رہا ہے ایک ریلیجس ایونٹ کی ہے، اور یہاں جو دفتر ہے مدینہ کالونی میں دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہے. دفتر ہے راجکول میں، دلازاک روڈ، گڑھی راجکول، وہاں پر دفتر ہے. اب رمضان میں ایک بڑی تعداد میں سوشل میڈیا پر لوگ شروع ہو گئے کہ علی امین گنڈاپور نے کہا تھا، لوگوں نے سر پھاڑ دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف والے دہشت گرد لوگ ہیں، یہ یہی کرتے ہیں، یہ انتہا پسند لوگ ہیں. ایک تو یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. پہلے کہتے تھے یہ ممی ڈیڈی لوگ ہیں، یہ ممی ڈیڈی لوگ تو نعرہ بھی نہیں مار سکتے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ سر پھاڑ دیتے ہیں، مارتے ہیں بندہ، یہ دہشت گرد لوگ ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے مخالفین کے ذریعے ایک ایویلویشن کے پروسیس سے گزر رہی ہے. تو یہ کیا گیا، خبر مکمل طور پر غلط تھی، یہ واقعہ نہیں ہوا. اور خدا کے لیے کوئی سرور پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی رشوت مانگتا ہے تو اس کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں پورٹل وغیرہ موجود ہیں، ان کا استعمال کیجیے. جدید دور ہے، یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ایک اور خبر چلی خیبر پختونخوا میں.
کہ مجاہد آفریدی نام کے ایک صاحب ہیں. مجاہد آفریدی نام کے یہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے 2018-17 میں ایک لڑکی کو قتل کیا تھا, اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ مجاہد آفریدی تحریک انصاف کوہاٹ کے صدر آفتاب عالم کے بھتیجے, تحریک انصاف کے کارکن, انہوں نے میڈیکل اسٹوڈنٹ آسما کو قتل کیا مبینہ طور پر. آسما نے مرنے سے پہلے ایک ویڈیو تھی, اس میں آسما جو سمجھ میں آ رہا ہے اسے مجاہد آفریدی کہہ رہی ہے, قاتل کا نام لے لیا, اور پھر اب وہ کس لیے لیا ہے, یعنی اس سے کچھ اور پوچھا جا رہا تھا کیا تھا, وہ مجاہد آفریدی کہتی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, مجاہد آفریدی نے بندہ مارا ہے, آسما کو مارا ہے, تو بالکل ٹھیک ہے, اس سلسلے میں کارروائی ہونی چاہیے, نو اسٹرنگز اٹیچڈ. لیکن جب یہ چیز آئی کہ مجاہد آفریدی ایک بندے نے اپنا ایک اسسٹنٹ رکھ لیا ہے, تو پھر کیا ہوا آپ دیکھیے کہ اس کے نوٹیفیکیشن پہ دائرہ بنایا گیا. فرحان ورک نام کے ایک صاحب ہیں, نوجوان, یہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑے سپورٹر تھے. پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو 2-4 لوگ جو روح رواں بن کے چلا رہے تھے, فرحان ورک ایک وقت میں ان میں شامل تھے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم میں تو نہیں تھے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم سے بڑے قریبی تعلقات رکھتے تھے, ان تھے. پھر یہ الگ ہو گئے اور اس کے بعد غائب ہو گئے, پھر بعد میں واپس آئے تو انہوں نے کہا عمران خان کے چاہنے والے شخصیت پرست لوگ ہیں, ان شخصیت پرست لوگوں کو میں بے نقاب کروں گا. اب یہ وہ اکثر کام کرتے ہیں. فرحان ورک نے سوال کیا, بتایا بھی نہیں, کیا یہ وہی مجاہد خان جس کا نام معصوم میڈیکل کی طالبہ نے اپنی وفات سے پہلے لیا تھا وہی ہے؟ اس شخص کو خیبر پختونخوا حکومت نے چند روز پہلے اپنا پی آر او مقرر کر دیا. پہلے سوال اٹھایا, اس کے بعد ٹھپا لگا دیا کہ یہ پی آر او بن گیا. یہ کیا گیا فرحان ورک کی جانب سے. جاوید چودھری صاحب کو ایک کیس مل گیا. جاوید چودھری صاحب نے فوری طور پر اس پر ایک ویڈیو بنائی اور بتایا کہ وہ جو لڑکی آسما ماری گئی تھی, اس آسما کو مارنے والا مجاہد آفریدی جو ہے وہ اب اس عہدے پر آ گیا ہے. اور جاوید چودھری صاحب نے یہ بتا دیا. اب جاوید چودھری صاحب نے ایک یہ خبر غلط دی. پشاور میں صحافی محمد فہیم, بہت اچھے صحافی ہیں, انہوں نے یہ ٹویٹر پہ آ کے لکھا, اب یہ نہیں معلوم کہ بغض ہے یا نااہلی, بغیر تصدیق کے اتنا گھناؤنا الزام لگانا کہاں کا انصاف ہے. خبر کل سے غلط خبر گردش کرتی رہی, ہم نے درستی بھی کر دی. یہ کہ یہ مجاہد بیچارہ سرکاری ملازم ہے, جس مجاہد کا آپ کہہ رہے ہیں وہ الگ ہے, وہ جو بھتیجا بتا رہے تھے وہ الگ ہے, لیکن شاید جاوید چودھری صاحب کے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ تصدیق کر لیتے. جاوید چودھری صاحب نے یہ اعلان کیا کہ یہ وہ مجاہد ہے, اور اس کے بعد جاوید چودھری صاحب نے بتا دیا کہ اس مجاہد نے ایک خاتون کا بے دردی سے قتل کیا. پہلے سنیے کہ کیسے قتل کیا, جاوید چودھری صاحب کیا بتا رہے, اس کے بعد جاوید چودھری صاحب کی کرامات کی بات کریں گے. آسما اس کو قتل کر دیا تھا, اور یہ قتل بھی بڑے خوفناک طریقے سے کیا گیا. تو جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اس خاتون کا بے دردی سے قتل کیا. اگلی کرامات سے پہلے ایک فلم میں ہم نے ایک واقعہ سنا, ایک مزاحیہ جملہ, کہ ایک بندہ گن تان لیتا ہے اور کہتا ہے اب میں تجھے مار دوں گا. تو سامنے جو کامیڈین ہوتا ہے وہ کہتا ہے اگر مجھے گولی لگی میں مر گیا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, اگر میں مر گیا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. تو جاوید چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ سنیے جاوید چودھری صاحب کی کرامات. وہ کہتے ہیں اس خاتون کو مار دیا گیا, اور پھر اس خاتون نے اس بارے میں بیان بھی دیا تھا. جاوید چودھری صاحب یہ بھی کہتے ہیں خاتون نے بیان دیا تھا, جو مر گئی تھی اس نے بیان دیا تھا, یہ بھی سنیے. اور اس کے بعد خاتون کا ایک اعترافی بیان بھی آیا تھا اس دنوں. تو یہ جاوید چودھری صاحب کا کمال آپ نے دیکھا. ہمارے ہاں جاوید چودھری صاحب نے بڑے کمالات انجام دیے. میں اکثر جاوید چودھری صاحب کے کمالات کی بات کرتا ہوں, سینئر ہیں, استادوں میں شامل ہے جاوید چودھری صاحب. جاوید چودھری صاحب جو چاہیں کر دیں, کم ہے. ایک بار پھر جاوید چودھری صاحب نے ایک بڑا کمال کیا ہے, اس بات کی تعریف کی جانی چاہیے. اب بات سربت سلطان کھوسٹ کی. اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کچھ تسلی بھی دے دی ہے. سربت سلطان کھوسٹ صاحب, عرفان کھوسٹ صاحب ڈائر جماعت پاس ہیں, ڈائریکٹ حوالدار ہیں, کوئی مذاق نہیں ہے, میں وہ والے عرفان کھوسٹ صاحب, ان کے صاحبزادے سرمد سلطان کھوسٹ ایک بڑا اسٹار ہیں. سرمد کھوسٹ انہوں نے یہ شکوہ کیا آ کر سوشل میڈیا پر کہ ان کا نام صدارتی ایوارڈ کے لیے باقاعدہ طور پر اس کا اعلان ہوا, 14 اگست کو اعلان ہوا, لسٹ آئی. انہوں نے اپنے باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر جا کے لسٹ بھی شیئر کی کہ میرا نام آ گیا تھا, اور پھر اس کے بعد میرا نام نکال دیا گیا ہے. جن لوگوں نے مجھے مبارکباد دی تھی وہ مبارکباد واپس لے لیں, اب مجھے ایوارڈ نہیں مل رہا. تو سربت سلطان کھوسٹ صاحب جو ہیں 14 اگست کو نام اعلان ہوا, لیکن اب جو آج ایوارڈ مل رہے اس میں ان کا نام نہیں ہے.
اب اس سلسلے میں جو کابینہ کی کمیٹی ہے اس نے ایک وضاحت دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سرمد کھوسٹ کی ایک متنازع فلم جوائے لینڈ، اس کی وجہ سے کمیٹی نے ان کا نام منظور نہیں کیا تھا. اس سے پہلے ہدایت کار سرمد سلطان کھوسٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا نام 14 اگست 2023 کو جاری کی جانے والی صدارتی ایوارڈ کی لسٹ سے نکال دیا گیا. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ کیا سرمد سلطان کھوسٹ کے کریئر میں ان کے کریڈٹ پر کیے جانے والے بڑے بڑے کاموں میں صرف ایک جوائے لینڈ ہے؟ پہلا پرابلم. دوسرا، اگر جوائے لینڈ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ ایک شخص کو ہم قومی اعزاز سے اس کے تمام دیگر کاموں کے باوجود بھی محروم کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں واپس، تو پھر جوائے لینڈ ہم نے پاکستان میں دکھائی کیوں؟ یہ متنازع فلم ہے. ہمارے ہاں کی ایک کلچر، ہماری ثقافت، ہماری ویلیوز، وہ شاید سوشل ویلیوز ہوں یا ریلیجس ویلیوز ہوں، ان ریلیجس سوشل ویلیوز سے میل نہیں کھاتی، تو ہم نے دکھائی کیوں، چلنے کیوں دی، پرمیشن کیوں دی؟ یہ رکی تھی، اس پر کیس ہوا اور پھر اس کے بعد یہ چل گئی. تو پھر آپ ایک بندے کو جس نے اس فلم کو بنایا، آپ اس کو محروم کر سکتے ہیں نیشنل ایوارڈ سے اور اس فلم کو چلا بھی سکتے ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا تضاد ہے. اور سرمد سلطان کھوسٹ جو سوال کر رہے ہیں، وہ سوال میری نظر میں اب ایک بالکل درست سوال ہے، لیکن بہرحال کام سرمد سلطان کھوسٹ صاحب کے معاملے میں بگاڑ دیا گیا. اور آپ دیکھیے کہ ایوارڈ کس کو مل رہا ہے؟ جیسے وقار ستی نام کے ایک صاحب ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے عمران خان پر توہین آمیز تقاریر کرنے کا الزام لگایا، عمران خان کو گستاخ قرار دیا اور اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی. وقار ستی کو ایوارڈ مل رہا ہے. مسلسل عمران خان صاحب کے خلاف بولتی ہیں، گالیاں والیاں لکھتی ہیں، یوتھیا ووتھیا اس طرح کے ورڈز یوز کر لیتی ہیں ٹویٹر پہ آ کے. شمع جنیجو صاحبہ، ان کو ایوارڈ مل رہا ہے. انہوں نے اس کے علاوہ بھی کچھ کام کیے ہیں، اداکاری بھی کی ہے، لکھانا ان کا فورٹے ہے، لیکن چونکہ وہ ٹپکل عمران خان مخالف ہیں، ان کو بھی ایوارڈ مل رہا ہے. ایسی بہت سے اور نام ہیں، بڑے بڑے صحافی ہیں جن کو عمران خان مخالف ہونے پہ اس وقت ایوارڈ مل رہا ہے اور مل رہا ہے. سرمد سلطان کھوسٹ صاحب کا نام جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے. آخر میں نے آپ سے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے تسلی کروا دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت غیر آئینی ہے، اسے تسلیم نہیں کرتے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فارم 45 اور 47 تبدیل کیے گئے، اس حکومت کو نہیں مانتے. چوری کے مینڈیٹ والی غیر آئینی حکومت کیا ڈیلیور کرے گی؟ جو ان کی تصویر آئی تھی جس میں یہ چاروں وزرائے اعلیٰ اور شہباز شریف صاحب کھڑے ہوتے، اس تصویر پہ بڑا شور مچا ہوا تھا. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے اس شور کے بعد یہ بات کی ہے. اس تصویر کا آنا اور اس جگہ علی امین گنڈا پور کا کھڑا ہونا، وفاق سے خیبر پختونخوا کے وسائل لینے کے لیے کھڑا ہونا، وہ ٹھیک ہے. یہ تسلیم نہیں کرتے، یہ ان کا اپنا موقف ہے، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو دونوں چیزیں ایک ساتھ چل سکتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو اس بات کو سمجھنا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.